اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کو خدا نہ ماننے والے کیا اپنی موت کو روک لیں گے جب اللہ انہیں موت دینے پر آئے گا؟ یا کیا وہ جن کی پوجا کر رہے ہیں وہ انہیں اللہ کے مقابلے پر آ کے بچا لیں گے ان کی موت سے جب اللہ انہیں مارنے پر آئے گا؟ نہیں بچا سکتے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے۔ وہی جب تک چاہتا ہے سانسیں چلتی ہیں، جب وہ نہیں چاہتا تو سانسیں بھی نہیں چلتی۔ چاہے کیڑے ہو یا انسان ہو، درند ہو یا پرند ہو، چرند ہو یا کچھ بھی ہو، ساری مخلوقات اس کی مشیت اور اس کے حکم کی وجہ سے ہی کام کر رہی ہیں۔ جب وہ نہیں چاہتا تو حرکت بھی ختم، جسم بھی ختم، اور جب وہ چاہتا ہے تو جسم بھی سلامت رکھتا ہے اور روحوں کو بھی موقع دیتا ہے کہ وہ دنیا میں اپنا تصرف کر سکیں۔ جس طرح سے وہ نیک مسلمانوں کی لاشوں کو ان کی قبروں میں محفوظ رکھتا ہے، تر و تازہ رکھتا ہے، سلامت رکھتا ہے، بغیر کسی کیمیکل کے، بغیر کسی انسانی مداخلت کے۔ نہ زمین میں یہ قدرت ہے، نہ زمین میں بذات خود یہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی لاش کو محفوظ رکھ سکے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اس کو محفوظ رکھتا ہے، اور اللہ محفوظ نہیں رکھتا کافروں کو، منافقین کو، مرتدین کو، ملحدین کو۔ اللہ ان سب کی لاشوں کو سڑا گلا دیتا ہے، یعنی کہ مٹی سڑا گلا دیتی ہے اللہ کے حکم سے، کھا جاتی ہے مٹی اللہ کے حکم سے۔ نیچر ختم کر دیتی ہے کافروں کی لاشوں کو، منافقوں کی لاشوں کو، مرتدین کی لاشوں کو، جتنے بھی غیر مسلم ہیں سب کی لاشوں کو مٹی ختم کر دیتی ہے، اور جتنے برے مسلمان ہیں ان کی لاشوں کو بھی مٹی ختم کر دیتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی مٹی میں نہ دفن کرے اور ہوا و نیچر پہ نہ چھوڑے تو دوسری نیچر ختم کر دیتی ہے۔ جس طرح سے آگ میں جلایا جاتا ہے ایک مذہب میں، تو اس مذہب کے پیروکار اگر چاہیں کہ آگ میں رکھ دیں اپنے پیروکاروں کو مرنے کے بعد اور آگ نہ جلائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بغیر کیمیکل استعمال ہوئے جتنوں کو بھی آگ میں ڈالا جائے گا وہ جل کے راکھ ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ نیچر اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور آگ اللہ کے حکم سے جلا دیتی ہے۔ آگ کو اللہ نے کریٹ کیا ہے اور آگ اللہ کے حکم کے تحت ہی مارتی ہے۔ تو جسم محفوظ رکھنے والا بھی اللہ، اور جب وہ روح کو حکم دے پرمیشن دے تو روحیں بھی کام کرتی ہیں، جیسا کہ شاہ عقیق بابا کی روح جو صبح سے ان ٹھٹا شہر کے اندر، چوڑ جمالی گاؤں کے اندر، جن کا مزار ہے، جن کا جسم ان کی قبر میں ہے، لیکن جسم قبر میں ہونے کے باوجود جو روح ہے وہ لا علاج مریضوں کے علاج اور میڈیکل آپریشن کر رہی ہے۔ دنیا کے اندر رہنے والے غیر مسلم اپنی عقل کو یوز کر لیں اس سے پہلے کہ کفر پہ مرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیے جائیں، اور اللہ اس معاملے میں ذرا سا بھی آسرا نہیں کرے گا۔ اگر کوئی کفر پہ مر گیا توبہ کیے بغیر، اور اس نے اللہ سے معافی نہیں مانگی اور اسلام قبول نہیں کیا، اور اگر وہ باطل خداؤں کی پوجا کرتے ہوئے، باطل مذہب پہ رہتے ہوئے، جو بھی وہ ہے جس پر وہ مر جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ آگ میں جلتا رہے گا، اسے موت بھی نہیں آئے گی، پھر دوبارہ سے موت نہیں آئے گی۔ یہ میں بتا دیتا ہوں، اس کو دماغوں میں بٹھا لو، گھسیڑ لو۔ دنیا کے جتنے بھی غیر مسلموں کے مذہبی پیشوا ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے خداؤں کے نام پہ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ جتنے بھی ان کے پیروکار ہیں وہ تاریکی میں جی رہے ہیں، اندھیرے میں جی رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا سچا خدا اللہ ہے جس نے انہیں ان کی ماؤں کے پیٹ میں بنایا تھا اور ہر بچے کو مسلم بنا کے باہر نکالا تھا، لیکن ان کے والدین نے ان کو کافر، مشرک، یہودی، عیسائی اور دیگر مذاہب میں کنورٹ کر دیا۔ جرم کیا ہے۔ ان کے والدین کو بھی اس کی سزا ملے گی اگر وہ کفر میں مر گئے، اور جو مر چکے ہیں وہ تو ویسے ہی جہنم میں ہیں، آگ میں چل رہے ہیں، اور جو مر جائیں گے کفر میں وہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ موت کے بعد دوبارہ موت نہیں آئے گی، موت کا ذائقہ چکھ لینے کے بعد نہیں ملنے والی موت، پھر تڑپ اور سسک اور درد اور تکلیف کا جو انبار شروع ہونے والا ہے کافروں کے ساتھ، جن کے ساتھ شروع ہو گیا ان کے ساتھ تو اب ہمیشہ کے لیے، تو جن کے ساتھ شروع ہوگا پھر وہ موت کی خواہش بھی کریں گے کہ دوبارہ موت آ جائے، مر جائیں، کسی طرح یہ عذاب ختم ہو جائے۔ وہ عذاب ختم نہیں ہوگا، وہ تڑپ ختم نہیں ہوگی، وہ سسک ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے کافروں کے لیے۔ اور جو نیک مسلمان رہ کے مر گئے، جو اللہ کو خدا مانتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے رہے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہے اور قرآن کو اللہ کا 100% سچا کلام مانتے رہے، تو یہ ایسے مسلمان
جو نیک رہنے کی کوشش میں چلے گئے، چاہے وہ اپنی طبعی موت مر گئے، چاہے انہیں کسی نے شہید کر دیا ہو، سو وہ تو سب کے سب سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، اور انہیں جنتی غذا ملتی ہے، انہیں کھانا پینا بھی ملتا ہے، ان کی رہائش کا بھی انتظام ہو جاتا ہے، ان کو ان کی ہر قسم کی خواہش کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ ان کو ملتی ہیں۔ اللہ ان کے عمل، ان کی جو کوششیں تھیں دنیا میں جو وہ کچھ کرتے رہے، اس کو ضائع نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ سو اب مرضی ہے بھائی کہ چاہو تو اس مکھی، اس شہد کی مکھی سے سبق لے لو، اس کی اس تڑپ سے، اس سسک سے۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ مر جائے گی یا زندہ رہے گی، اس کی حالت یہ بتا رہی کہ شاید اس کا اب آخری ٹائم آ چکا ہے۔ میرے ماضی کے بہت سارے تجربات میں جو مکھیوں کے ساتھ رہے، اس میں ڈیفینیٹلی بہت ساری مکھیاں مر گئیں، اور کچھ مکھیاں ایسی رہیں، جیسے کہ ایک مکھی تھی شہد کی، وہ دوبارہ ٹھیک ہوئی اور اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو کے اڑ کے چلی گئی۔ اس کا ثبوت میرے لیجنڈری فریلانسر یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، جو اسپریچول کیسز کے اندر اس میں اس کا کیس ہوا تھا۔ سو لیکن اب یہ ہے، یہ سامنے ہے، اس کے ساتھ وہ نہیں ہوا ہے۔ میں دیکھا جائے تو میری اسپریچول لیجنڈری لائٹس جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، اور 4 میں نے استعمال کی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ اب تک نہیں اڑی۔ تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہی ہے، کیا ہے کہ جب اللہ نہیں چاہے گا تو شفا نہیں ملتی، ہیلنگ نہیں ملتی، کوئی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب نہیں کہ لیجنڈری لائٹس کے ذریعے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی طاقت، اللہ لیجنڈری لائٹس کے ذریعے ہیل کرتا ہے۔ آ گئی اب سمجھ میں؟ اللہ لیجنڈری لائٹس کے ذریعے بھی ٹھیک کرتا ہے بیماریوں کو، جیسے وہ دواؤں کے ذریعے اللہ ٹھیک کرتا ہے۔ دوا استعمال کرتا ہے انسان لیکن ٹھیک کرتا ہے اللہ، اسی طرح یہ بھی ہے، کرتا ہے استعمال انسان لیکن ٹھیک کرتا ہے اللہ۔ سو کوئی بھی ہیلنگ اور شفا ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ملتی، چاہے وہ غیر مسلم منتر جنتر کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، جو بھی ٹھیک ہوتا ہے، کوئی فائدہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور جو غیر مسلموں کے معبود ہیں وہ کوئی شفا اور فائدہ نہیں پہنچا رہے ہوتے، اصل میں سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچو اور اسلام قبول کرو۔